المصبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من أزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوا اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجلس سید الشہداء و شہداء کربلا علیہ السلام کے لیے جس آیت قرآنی کی تلاوت کی گئی، یہ آیت قرآنی سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسرا بھی، 71ویں آیت کو سرنامہ کلام جس سے پروردگار عالم ایک واضح قول ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو، ایک دن ہم سب کو بلائیں گے، کل اناس، تمام کے تمام، بِإِمَامِهِمْ، ان کے اماموں کے ساتھ۔ بہت آسان سی بات پروردگار عالم نے کہ سایہ قرآن میں ارشاد فرما، اور ایک مقام نہیں ہے، قرآن میں بہت سارے مقامات کہ جہاں پروردگار عالم یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر زمانے کے لیے ہادی رکھا ہے۔ مجلس امام حسین یقیناً امام بارگاہوں میں، گھروں میں، مختلف مقامات پر منعقد کی جا رہی ہیں، پڑھنے والے بھی آ رہے ہیں، شرکت کرنے والے بھی آ رہے ہیں، لیکن نوجوانوں اور نیو جنریشن کے لیے کچھ باتوں کا اجرا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو مجلس امام حسین ہے، یہ خود اپنے اندر بہت ساری برکات کو رکھتا ہے، فیوزات کو رکھتا ہے، رحمتوں کو رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مجھ سے آپ سے کہے کہ میرے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، میرے گھر میں بیماریاں ہیں، میرے گھر میں بے برکتی ہے، وسعتیں ہیں، مفلسی ہے، پریشانی ہے، تو دیکھیں اس کے بہت سارے حل ہو سکتے ہیں، لیکن گفتگو کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے؟ اگر جواب آئے نہیں تو کہ نماز پڑھ لیں۔ سامنے والے کہہ رہے نماز تو پڑھتے ہیں، اچھا پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کہا نہیں، تو تلاوت کیجیے، اور اگر ہوتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، پوچھا جائے کیا گھر میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جا رہا ہے؟ مسئلہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں پروردگار عالم کی طرف سے فیوزات اور رحمتیں و برکتیں نہ ہونے کی ایک وجہ اس گھر میں لوگوں کے ایک دوسرے کے حق کا تلف کرنا ہے۔ یعنی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا، بڑا بھائی اپنے سے بڑے والے کی نہیں کرتا، بڑا والا باپ کی عزت نہیں کرتا، میاں بیوی آپس میں عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا یہ ماحول بنا ہوا۔ ٹھیک ہے، نماز بھی ہے اس گھر میں روزہ بھی ہے، اس گھر میں تلاوت قرآن بھی ہے، اس کے باوجود پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو ان چیزوں کو ادا کر دیا جائے۔ سامنے والا کہ نہیں، انہیں بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد چوتھا اسٹیپ یہ کہ مال گھر میں جو آ رہا ہے وہ حلال آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر گھر میں مال حرام آ رہا ہو، کبھی کبھار دیکھنے میں وہ حلال ہے لیکن اس میں حرام موجود ہے، میں جلدی سے اس معاملے کو بیان کر کے اپنے مطلب کی طرف بڑھوں کہ گھر میں جو مال آ رہا ہے اس میں دیکھیں وہ حرام تو نہیں ہے،
یعنی میری اگر نوکری کہیں 6 گھنٹے کی ہے، کیا وہ 6 گھنٹے میں اسے پورا کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہوں، آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ گھر میں بے برکتی ہوگی، گھر میں بیماریاں ہوں گی، گھر میں لڑائیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اس سے اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ پوچھا جائے بھائی میں صبح جاتا ہوں 8 بجے جاتا ہوں، رات 10 بجے گھستا ہوں، ہے تو حلال؟ ضروری نہیں ہے حلال۔ جمع بھی کرتے ہو؟ ہاں جمع بھی کرتا ہوں بیوی بچوں کے لیے، بہت عرصے سے جمع کر رہا ہوں۔ کیا تم نے حق خدا رسول امام و حق سادات ادا کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ خمس، جس کا حکم قرآن میں سورہ مبارکہ انفال نے 41ویں آیت میں دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ دیکھیں آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے، میں یہ مجلس میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس مجلس امام حسین کے ذریعے ہم اس قابل تو ہو جائیں کہ کوئی ہمارے پاس اپنا مدعا پریشانی لے کر آئے، ہمیں یہ تو پتا ہو ہمیں پوچھنا کہاں سے شروع کرنا ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا۔ ہم مجلس امام حسین میں بیٹھنے والے، چونکہ ہم مجلس کو بیسیکلی اپنی یونیورسٹی کہتے ہیں، اسکول کہتے ہیں، ایک کلاس کہتے ہیں، درسگاہ کہتے ہیں، تو اس یونیورسٹی میں آنے والے جتنے طالب علم ہیں انہیں کسی کی پریشانی مدعا سننے پر انہیں پتہ ہونا چاہیے مجھے اس سے کیا کیا سوالات کرنا ہے۔ مثلا ایک بچہ فیل ہو رہا ہو اور کسی بہت اچھے لیکچرر کے پاس چلا جائے، میں بہت فیل ہو رہا ہوں، تو لیکچرر اپنے اعتبار سے سوال کرے گا نا، یہ بتاؤ تم اسکول اپنے کالج اسکول یا یونیورسٹی میں اچھا پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتا تو اچھا ہوں، فیل ہو جاتا ہوں۔ یہ بتاؤ امتحان کے وقت تم حاضر دماغ ہوتے نہیں؟ وہاں ہے کہ میرا فیوز اڑ جاتا ہے، وہاں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ تب یہ لیکچرر بتائے گا نا اس کے کنفیوز ہونے کی وجوہات کیا ہیں، بہت سارے سوالات کرے گا، اس کے بعد کوئی نتیجے پہ لے کے جائے گا۔ اس کا مطلب وہ جو لیکچرر ہو گیا وہ پڑھا لکھا ہے، اسے پتہ ہے مجھے اس سے کیا سوال کرنا ہے اور سوال کے بعد اس کی پریشانیوں کا جواب کہاں سے دینا ہے۔ تو اسی طرح مجلس امام حسین و سید الشہداء ہے کہ اگر میرے پاس کوئی آ کر، آپ کے پاس کوئی آ کے یہ کہتا ہے، اپنی پریشانیوں کو مدعا بیان کرتا ہے، تو ہمیں سوالات کیا کرنا ہے اس سے؟ تم پریشان ہو، تمہارے گھر میں مصیبتیں ہیں، بیماریاں، پریشانیاں ہیں، تو اس کا حل کیسے کرنا ہے؟ کہ ساری چیزیں بیان کر دیں۔ جب ساری چیزیں بیان ہوں اس سے ایک بات کہہ دیں، کام کرو ایک چھوٹی سی مجلس کر لو۔ ارے مجلس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں، اگر تمہارے گھر میں مجلس ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا جناب شہزادی کے قدم تمہارے گھر میں آ گئے۔ ہیں، اور جب شہزادی آئیں گی تو شہزادی کے پیچھے شہزادی کی تمام اولادیں آئیں گی، شہزادی کے شوہر آئیں گے، شہزادی کے بابا آئیں گے، شہزادی کی ماں آئے گی، مولا علی کی والدہ آئیں گی، مولا علی کے بابا آئیں گے، سب آئیں گے۔ کیوں؟ کوئی کہے گا ہمارے نواسے کا ذکر ہے، کوئی کہے گا میرے جد کا ذکر ہے، کوئی کہے گا میرے پوتوں کا ذکر ہے۔ تو اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھا جائے، اگر میں بہت پریشان ہوں پہلے اپنی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں، میری پریشانیوں کی وجہ میں خود تو نہیں ہوں، میرا عمل تو نہیں ہے، اور اس کے بعد جب حل ہو جائے کہ نہیں میرا عمل تو ظاہراً جتنا میں نے دیکھا اور مجھ سے کوئی غلطی پروردگارہ تو اس سے استغفار کرتا ہوں، معاف کر دے۔ دیکھیے قرآن پروردگار عالم کہہ رہا ہے، جب شیطان نے بہت سارے سجدے کیے اور پروردگار عالم نے حکم دیا کہ سجدے میں جاؤ، تو تمام فسجد الملائکہ، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب پوچھا تم سجدے میں کیوں نہیں گئے؟ میں کیوں جاؤں؟ کیا مطلب کیوں جاؤں؟ ہم نے حکم دیا ہے کہ نہیں، میں یوں نہیں جا رہا، آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، افضل مفضول کے آگے سجدہ کیسے کر لے؟ پروردگار عالم کی یہ بات بہت بری لگی، اور یہی پیمانہ ہونا چاہیے مسلمان کے سوچنے کا، کہ دیکھنا یہ نہیں ہے سامنے والا کتنا چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ حکم کس کا آ رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ صحابی کون چھوٹا ہے یا بڑا،
کون پرانا ہے یا نیا یہ نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے نگاہ رسالت و خدا میں اس کی اہمیت کتنی ہے، یعنی رسول اللہ کی اہمیت کتنی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مجلس کا حصہ میں نے جلدی سے مکمل کیا. اب وہ جو میں نے آیت پڑھی، ہم ہر شخص کو اس کے وقت کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. عزیزان محترم، پروردگار عالم فطرت انسانی کے مطابق چل رہا ہے. اب دیکھیں، آپ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں کسی کو بہت اوبیڈینٹ سمجھتے ہیں، فرما بردار اطاعت گزار سمجھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل سے پوسٹ دی جائے، اس کے گریڈ کو بڑھایا جائے. اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا آپ اس کے پوسٹ و گریڈ کو بڑھا رہے ہیں، کہا اس کی تم نے اطاعت دیکھی نہیں ہے، اس کا کام دیکھا نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اس کے کام کی وجہ سے اسے بڑھا دیا ہے. اس کا مطلب فطرت انسانی یہ ہے، جتنا زیادہ اچھا کام ہوگا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا. حسین ابن علی کی مثال ہمارے سامنے، علی ابن ابی طالب کی مثال ہمارے سامنے، حسن ابن علی کی مثال ہمارے سامنے، حضرت رسول اللہ کی مثال ہمارے سامنے. جیسے جیسے امتحان و مشکلات سے گزرتے چلے گئے ویسے پروردگار عالم بڑھاتا چلا گیا، رتبوں کو بڑھایا. اور عزیزان محترم، اب یہ جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہم ہر شخص کو اس کے وقت کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. سوال کیا جائے کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، خدا جھوٹ تو نہیں بولتا، خدا سچ بولتا ہے. تو جب کہہ رہا ہے خدا کہ ہم ہر شخص کو اس کے وقت کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کا مطلب وقت کا امام قرار دیے تبھی تو کہہ رہا ہے. اگر وقت کا امام قرار نہیں دیتا تو خدا کیوں کہتا؟ اور خدا کیوں کہتا ہے قرآن میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر زمانے کے لیے ایک ہادی کو رکھا ہے. اور بات عقلی بھی ہے، ایک گھر بغیر سربراہ کے نہیں چل سکتا، اتنی بڑی کائنات بغیر نگہبان کے کیسے چل سکتی؟ اتنا سا گھر، یعنی ایک شخص حج پہ، عمرے پہ، زیارات پہ جا رہا ہوتا ہے، آفس کے کام سے 2-3 دن کے لیے گھر سے جا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے گھر میں کیا کہہ کر جانا ہے. ذمہ داری کس کو دے کے جانی ہے؟ ماں کے اعتبار سے الگ باتیں ہوتی ہیں، بیوی کو الگ باتیں بتائی جاتی ہیں، کہہ کے جایا جاتا ہے بھئی یہ خیال رکھنا. بڑے بیٹے کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں. حالانکہ کتنے دن کے لیے جا رہا ہے یہ شخص؟ 3 دن کے لیے جا رہا ہے، 4 دن کے لیے جا رہا ہے، 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہے. اس کے باوجود اسے پتہ ہے نہیں، ذمہ داری دے کے جاؤ کیونکہ یہ گھر ہے، یہاں ایک نظام چلتا ہے، بے نظامی کا عالم نہیں ہے. تو جب انسان یہ جانتا ہے کہ ایک گھر بغیر سربراہ کے نہیں چل سکتا، بغیر ذمہ دار کے نہیں چل سکتا، یہ پوری کائنات بغیر ذمہ دار کے کیسے چل سکتی، بغیر سربراہ کے کیسے چل سکتی؟ اذان. تو پروردگار عالم نے اس کائنات کے لیے قرار دیے ہیں 1,24,000 پیغمبر قرار دیے. اس کے بعد سلسلہ نبوت کو ختم کر کے سلسلہ ہدایت امامت کی صورت میں جاری کیا. اور جب پروردگار عالم امام بناتے، دیکھیں گریجولی چلیں کہ امام بنانے کے اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب خدا اپنے پاس سے بنا کے بھیجے گا وہ ہر زبان جانتا ہوگا، ہر مسلک کو جانتا ہوگا، ہر رسم و رواج سے واقف ہوگا، ہر علم سے واقف ہوگا. وہ دل کے حال بھی جانتا ہوگا، دماغ کے حال بھی جانتا ہوگا، وہ آسمان کی چیزوں سے بھی واقف ہوگا، وہ زمین کے حالات سے بھی واقف ہوگا. ایسا ہونا چاہیے. ورنہ مثلا میں مثال دوں، اپنے اس شہر کی مثال دے دوں، صوبہ سندھ کی مثال دوں. یہاں کتنے سیاسی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ کر دو، وہ کر دو، یہ قبول نہیں، وہ قبول نہیں. آپ کے کتنا پھڈا ہو رہا ہے، کتنا جھگڑا ہو رہا ہے، کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے. ہر قوم چاہ رہی ہے میرے قوم کا ہو، ہر قوم چاہتی ہے اس شہر کا سربراہ میری قوم سے ہو. آپ اندازہ لگائیے اگر خدا امامت کا اختیار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو کیا حال ہوتا. یہ تو صرف ایک شہر کا، ایک شہر، چھوٹے سے شہر کا. میں نے چھوٹا سے شہر کیوں کہا؟ دنیا کے مقابلے یہ شہر چھوٹا ہے، دنیا کے مقابلے چھوٹا ہے. ایک چھوٹے سے شہر میں اتنی زیادہ لڑائی جھگڑے اور ہنگامہ ہو رہا ہے، اور اگر پروردگار عالم پوری کائنات کے لیے دے دیتا جاؤ ہم نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا، تو پھر لوگ نعوذ باللہ خدا کو مورد الزام ٹھہراتے. پروردگارا جب تو نے کائنات کو خود ہی بنایا تھا تو اپنے پاس سے بنا کے بھیج دیتا، کم از کم یہ جھگڑے تو نہ ہوتے. اب جب پروردگار عالم اپنے پاس سے بنا کے بھیج رہا ہے تو وہ کہہ بھی رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، وہ کہہ رہا ہے یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ.
اور پھر قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے پروردگار عالم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یہدون بامرنا، ان لوگوں کو امام ہم نے قرار دیا، یہ تمہاری جو ہدایت کریں گے اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے ان کو پڑھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ سٹینڈرڈ بھی سامنے آ گیا۔ خدا کہہ رہا تھا ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے امام قرار دیا ہے نا ان لوگوں کو، یہ تمہاری ہدایت ضرور کریں گے لیکن ہمارے حکم پر ہدایت کریں گے۔ عزیزان محترم، اب بات جب یہاں تک سمجھ آ گئی کہ امامت پروردگار عالم کی طرف سے، لیکن کسی کو بھی جواب دیے جائے، اگر کسی بھی مکتب فکر میں وہ غیر مہذب غیر اخلاقی جواب نہ دیا جائے، علمی جواب دیا جائے۔ اور میں ایک عجیب بات کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ رکھا، خالی نہیں رکھا، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا ہاتھ میں بھی نہیں دیا کہ ہاتھ میں دے دیتا پروردگار عالم، ہاں جاؤ تم خود ہی بنا لو۔ لیکن یہ بات تھوڑی سی سخت گزرے گی۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے بعد یہ مخصوص شخصیت امت کی، اسلام کی رہبر و رہنما ہے، صحیح ہے، پھر کون ہے؟ پھر یہ شخصیت امت کی رہبر و رہنما ہے، چلو بھائی یہ بات بھی مان لی ہم نے۔ پھر کون ہے؟ پھر یہ شخصیت امت کی رہبر و رہنما، یہ بھی ہم نے مان لی بھائی۔ پھر یہ شخصیت رہبر و رہنما، یہ بھی مان لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ امت کا آخری رہبر و رہنما اس دنیا سے کب گیا؟ آپ کہیں گے 40 ہجری 21 رمضان کو۔ 40 ہجری تھی، 21 رمضان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ذہن میں ایک سوال پیدا کیجئے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے نا تو آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ ایک لمحے کو مان لیا کہ رسول بنا کے نہیں گئے تو چلیں جو بن گیا ہم ان کو بھی مان لیتے ہیں ایک لمحے کو۔ 40 ہجری کے بعد کون ہے؟ نہیں ذہن میں لائیں، 40 ہجری کے بعد کون ہے؟ کہ ہر زمانے میں کسی کو پتہ تھا کہ رسول نعوذ باللہ بنا کے نہیں گئے، 40 ہجری کے بعد کس کے پیچھے چلیں؟ ہمیں جواب ملتا ہے قرآن کے پیچھے۔ جب قرآن کے پیچھے چل دینے کا معاملہ تھا ہی تو ہمیں رسول کے بعد قرآن ہی کے پیچھے ہو جانا چاہیے تھا۔ اور چلیں معاملہ ہم تو بہت آگے لے آئے، رسول تک لے آئے، نہیں، اگر کتاب ہی کے پیچھے چلنا تھا تو داؤد کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، زبور کے پیچھے چلتے رہتے۔ موسیٰ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، توریت کے پیچھے چلتے رہتے۔ عیسیٰ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، انجیل کے پیچھے چلتے رہتے۔ مصطفیٰ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کے پیچھے چلتے رہتے۔ جب چلنا ہی تھا، آپ دیکھیں نا، آپ سوال کریں مسلمانہ نے عالم سے کہ اگر یہ اسٹینڈرڈ تھا، یہ قاعدہ تھا آپ کا کہ بھئی رسول چلے گا، کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ ہاں بھئی آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی۔ اب یہ بتائیے 40 ہجری کے بعد کون ہے؟ اور جو ہے اس کے اندر کتنی ایبیلٹی ہے؟ عزیزان محترم، یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے اور جواب آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ واحد مکتب تشیع پوری دنیا میں جو اس بات کا قائل ہے کہ واقعی پروردگار عالم نے کبھی بھی کسی بھی زمانے کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ رسول کے بعد ہم نے علی ابن ابی طالب کو دنیا کا ہادی جانا، اس کے بعد رسول بتا کے گئے حسن دنیا کے ہادی ہوں گے، حسین دنیا کے ہادی ہوں گے، زین العابدین دنیا کے ہادی ہوں گے، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، ہادی ہوں گے۔ لیکن ہم آپ جو یہ مجلس کر رہے ہیں، یہ ماتم کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جانتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کوئی اگر یہ کہے کہ کب تک ہوتی رہے گی، اور بات یہ نہیں کب تک ہوتی رہے گی کہ اس میں کیا کیا بیان ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے خصوصاً مسلمانوں نے اپنے اصول کو توڑا ہے۔ میں جلدی سے کسی اصول کی طرح آپ کو لے کے چلوں تاکہ آپ دیکھیں ایک سوال تو میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا، 40 ہجری کے بعد بتاؤ ہمارا رہبر کون ہے؟ ایک سوال تو یہ آپ کے ذہن میں آگے جا کے کسی دوسرے سوال کریے گا، 40 ہجری کے بعد کون ہے؟ یہ بتاؤ۔ تشیع کے پاس واحد جواب ہے،
تشیع کے بعد جواب موجود ہے 40 ہجری کے بعد. حسن ہے، 50 میں ہو گئے حسین ہے، 61 میں ہو گئے زین العابدین ہے نا. دوسرا سوال کر رہے تھے کہ بہت میں آسان گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. یہ بتائیے کہ آدم کے بیٹے تھے حابل و قابل، کس نے کسے قتل کیا؟ کوئی کہے گا قابل نے حابل کو قتل کیا. یہ بتاؤ حابل سے تم محبت کرتے ہو یا نفرت؟ نفرت. کہ تمہارا کیا تعلق ہے حابل سے قابل سے؟ نہیں، نبی کا بیٹا تھا، قتل کیا گیا ہے، اور قتل کرنے والا بھی بھائی. اچھا، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مقتول ہے آپ کو اس سے محبت ہے، حالانکہ آپ کا وہ زمانہ نہیں ہے. محبت کیوں ہے؟ کیونکہ مظلوم ہے. اچھا، اس کے بھائی سے نفرت کیوں ہے قابل سے؟ کیونکہ وہ قاتل ہے. اس کا مطلب پیمانہ یہ ہوا جو مظلوم ہوگا آپ اس سے محبت کریں گے، جو ظالم ہوگا اس سے نفرت کریں گے. پیمانہ یہ گیا. اللہم صلی علی محمد. میں ایک ایک کر کے لاؤں گا. پوچھا جائے نمرود آپ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ اچھا ہے برا کا؟ برا کیا ہوا بھائی؟ اس نے کیا کسی کا کچھ بگاڑ دیا؟ کام خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اس کا مطلب جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہیں، خدا وہ ہے نہیں، خدا تو وہ ہے. اس کا مطلب جو خدا کے سامنے آئے وہ بھی اس سے بھی آپ نفرت کرتے ہیں. ہاں. اچھا، شداد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کا وہ بھی باعث نفرت قرار پائے گا. بھائی اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بھی ظلم کیے شداد نے. اچھا، نمرود اور شداد یہ خدا ہونے کا دعویٰ تو کر رہے تھے، لیکن اللہ کی حجتوں کے خلاف بھی تو کام کر رہے تھے. مسئلہ یہ تھا. نفرت کا ایک معاملہ یہ بھی تو تھا. نمرود آیا، شداد آیا، پھر فرعون آیا. کہ فرعون کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ کہ لعنت اللہ علیہ. بھائی کیوں، کیا ہوا؟ کہ ستاتا تھا اپنے دور کے سیدھے سادے لوگوں کو اور اپنے آپ کو خدا کہہ رہا. اچھا بھائی صحیح ہے. اس کے بعد پھر معاملہ آگے چلا. نمرود، شداد، فرعون، جیسے جیسے معاملہ چل رہا ہے. اچھا، پھر سوال کیا جائے وہ حضرت صالح کی اونٹنی کے جس نے پیر کاٹے تھے وہ اچھا ہوگا یا برا؟ کا برا ہوگا. نبی کی اونٹنی کے پیر کاٹیں، اس کا مطلب آپ کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا ہے کہ نبی کی اگر اونٹنیوں کو پیر کاٹ دے آپ اس پیر کاٹنے والے کے دشمن ہوتے ہیں. جب نبی کی اونٹنی کے پیر کاٹنے والے کے دشمن ہوتے ہیں تو رسول کے نواسے کو کاٹنے والے کے ساتھ دیکھیے تاریخ نبوت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. موسیٰ کے سامنے کون آیا؟ فرعون آیا. فرعون سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ موسیٰ کے سامنے آ گئے نا، فرعون آ گیا. اچھا تو کیا ہوا؟ کہا موسیٰ حجت خدا ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. اس کا مطلب اللہ کے خاص بندوں کے خلاف جو آئے گا اس سے نفرت کریں گے. رسول کے خلاف جو آ رہا ہے اس سے نفرت کرو. دیکھیں اصول سے چلیں. کبھی بھی درمیان سے بات شروع کریں گے سامنے والا نہیں سمجھ پائے گا. میں بہت وصول سے شبیہ ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھ پائے گا. لیکن اگر آپ وہاں سے حضرت آدم سے لے کے چلیں گے نا پھر آپ سمجھیں گے اور سمجھا سکیں گے. ہاں بات تو یہ عقلاً اور فطرتاً بالکل صحیح چل رہی ہے اور قانوناً بھی بات یہ صحیح ہے کہ جب کسی نبی اچھا اب پتھر مارتے ہیں جا کے حج میں، جب پوچھا جاتا ہے کیوں پتھر مارا؟ کہا یہ شیطان تھا، اس نے نبی کو بہکایا، نبی کے بیٹے کو بہکایا، نبی کی بیوی کو بہکایا. اس کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو نبی کو، نبی کے بیٹے کو، بیوی کو بہکائے وہ بھی پتھروں کے لائق ہے. اب دیکھیں تاریخی معاملات کو لے کر چلیں گے تو آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. تو آپ نے یہ اسٹینڈرڈ دے دیا جو حجت خدا کے مقابلے پہ آئے گا وہ باعث نفرت ہوگا اور باعث لعنت بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ حجت خدا کے مقابلے پہ آ گیا ہے، اس وجہ سے باعث نفرت ہے، باعث لعنت ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ جناب ابلیس کا برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا غارت کرے شیطان کو، ابلیس کو اس نے ہمیں بہکایا. کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ حکم خدا کی نافرمانی. تو اس کا مطلب یہ اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے نا. اب حکم خدا کی جو نافرمانی کرتا ہوا نظر آئے اس پہ لعنت بھیجو. لیکن میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جو حکم خدا کی نافرمانی کرتا ہوا ہے. رسول کے لیے قرآن میں آیت آئی. اب میں آگے اپنے مدعا پہ رسول اللہ کو ویسے ہی جانے جیسے قرآن نے کہا ہے. رسول کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے وَمَا آتَاكُمْ رسول فَخُذُوهُ. رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو.
ما نہاکم عنہ فانتہو، ما نہاکم عنہ فانتہو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ دیا کس سے ہے؟ حسین منی وانا من الحسین۔ دیا کیا ہے؟ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے میں ان سے ہوں۔ رسول خدا دے کے جا رہے ہیں، بتا کے جا رہے ہیں حضرات محترم۔ اور پھر رسول خدا نے اہل بیت کے لیے انتظام کیا کیا ہے؟ حدیث قصہ کا واقعہ آپ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ میں ایک کتاب میں حدیث قصہ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، باقاعدہ یہ سب جب جمع ہو گئے چادر میں، حضرت ام سلمہ آگے بڑھی، اتأذن لی، یہ سوالیہ جملہ ہے، اذن سا ہے زن، اتأذن لی، کیا میں بھی داخل ہو جاؤں؟ رسول خدا نے کہا نہ، آپ حق پہ ضرور ہیں، چادر میں نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب رسول خدا نے ام سلمہ کو منع نہیں کیا ہے، اصول بتایا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ تو اس واقعے آیت اثیر سے ہماری بہت لمبی بحثوں کو مختصر کر دیا گیا۔ کوئی پوچھے کیا اہل بیت میں بیوی شامل ہے؟ کہا آپ کا یا اپنا نظریہ بتانے کی ضرورت ہے یا نظریہ رسالت کی ضرورت ہے؟ کہا نظریہ رسالت بتائیے۔ کہا حدیث قصہ ہم خوشی میں بھی پڑھتے ہیں، غم میں بھی پڑھتے ہیں، اسی لیے تو پڑھتے ہیں تاکہ وہ واقع واضح رہے کون اہل بیت میں شامل ہے کون نہیں ہے، واضح ہے۔ اور پھر حضرات محترم معاملہ عجیب ہے، جب یہ پانچوں افراد چادر میں جمع ہوئے، اب دیکھیں ورڈنگ کیا ہے۔ رسول خدا ایک جملہ کہہ رہے ہیں اللہم، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اے اللہ، اللہم انہم، اے خدا یہ لوگ، ہاؤلائے، ہم مانے بھی یہ لوگ ہوتا ہے، ہاؤلائے مانے بھی یہ ہوتا ہے، یہی لوگ، یہی لوگ۔ آپ جب چیک لکھتے ہیں نا، چیک کے آخر میں لکھتے ہیں اونلی، کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، یہ چیک انہی رقم کے لیے جا رہا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ انہم، اے پروردگارہ، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، انہم ہاؤلائے اہل بیتی، یہی تو میرے اہل بیت ہیں۔ رسول خدا کا اگلا جملہ کیا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا کبھی حدیث کے سمے؟ رسول خدا نے حدیث کے سمے ایک جملے تھوڑے سے زیادہ ہیں، جہاں سے میں روایت بیان کر رہا ہوں وہ جملہ وہاں رکا ہوا تھا۔ اب ایک چیز ہم تک آتی ہے تو مختلف باتیں آتی ہیں، نہیں یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا، عیب نہیں ہے کوئی۔ رسول خدا نے ایک جملہ کہا اللہم انہم ہاؤلائے اہل بیتی، پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں، خاصتی، یہ میرے خاص ہیں، خاص ہیں، اور اتنے خاص ہیں رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ یعنی اہل بیت کی فضیلت سے کے لیے اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ کسی آج تک صحابی کو اللہ کے رسول نے نہیں کہا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے علامہ طالب جوہری صاحب نے اپنی ایک گفتگو میں ایک بہت بڑا راز افشا کیا ہے اپنی زندگی میں، کہ جب یہ چادر یمانی کا معاملہ ہوا تھا نا، چادر یمانی کا معاملہ عید مباہلہ والے دن ہوا، اور موقع مباہلہ پہ رسول کے دونوں بیٹے زندہ تھے۔ اس کے باوجود کسی نے کہا کیوں نہیں لے کے گئے؟ کہا رسالت کے جانے تھے، محمد کے نہیں۔ کوئی بولے بیٹے کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ کہا رسالت کے بیٹوں کو مانگا تھا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، معاملہ رسالت کا تھا اور رسول خدا لے کے گئے۔ تو رسول خدا نے عید مباہلہ والے دن یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد رسول خدا نے اب ایک جملہ کہا، دیکھیں جملہ پہ غور کیجئے گا۔ جب یہ کہا نا اللہ کے رسول نے انہم ہاؤلائے اہل بیتی و خاصتی، پھر ایک جملہ کہا اذہب، خدا بندہ دور رکھنا، عنہم الرجسا، ان سے پلیدگی کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اذہب عنہم الرجسا، پروردگارہ دور رکھ۔ دیکھیں ورڈنگ دیکھیں کیا شروع ہوئی، اللہم انہم ہاؤلائے اہل بیتی و خاصتی فاذہب عنہم الرجسا۔ فوراً خدا بند کریم کی طرف سے جبرائیل آئے لے کے آئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یرید اللہ، یہ تو آپ کا ارادہ تھا کہ دور رکھے، اب اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیں رسول تو یہ کہہ کے رک گئے تھے اذہب عنہم الرجسا،
پروردگار عالم نے کہا رسول یہ تو تمہارا نظریہ تھا، اب ہم اپنا حکم جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اے اہل بیت نبوہ ہم نے تم سے رزق کو دور رکھا اور ہم نے رکھنے کے بعد تمہیں ایسا پاک و طاہر کر دیا جیسا حق تھا۔ اب دیکھیں رسول خدا کی ورڈنگ کہاں تک رکی تھی، اذهب عنہ الرجس۔ پروردگار عالم نے بھی آیت میں یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، پھر آگے جملہ ایک بڑھا دیا خدا نے یطہرکم تطہیرا، ہم نے ان کو طاہر کر دیا جیسا حق تھا۔ اب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ لوگ پاک لوگ ہیں، اور پاک کے ساتھ ساتھ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہ سچے کون ہیں؟ دیکھیں آیتوں کو کنیکٹ کریں تو آپ کو نتیجہ ملے گا۔ یہ واقع حدیث قصہ کب ہوا؟ روزہ مباہلہ والے دن ہوا۔ روزہ مباہلہ والے دن جب ہوا، اب رسول جب لے کر چلے تو کون جا رہا تھا؟ کیونکہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیج رہی تھی، سچے یہی تو جا رہے تھے۔ لیکن عزیزان محترم غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا کے بعد تقوا اللہ کا جملہ بار بار آ رہا ہے۔ تقوی الہی اختیار کرو گے تو سچوں کو دیکھ پاؤ گے، سچوں کو سمجھ پاؤ گے۔ اور پھر جب اللہ کا رسول اپنے خانوادے کو لے کر پہنچا تو بتا رہا یہ ہے میرے اہل بیت۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے راہبوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ان سے مباہلہ نہیں کرنا، مباحثہ نہیں کرنا، اگر یہ بددعا کر دیں گے نا نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ایک عیسائی یہ کہہ رہا ہے، جو 7 مسلمان رہتے ہیں انہیں نہیں پتہ یہ کتنے پاورفل ہیں۔ آپ کہیں قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساتھ رہنے والے کو نہ پتہ ہو۔ پروردگار عالم نے اسی لیے تو نبوت کو پہلے رکھا اور رسالت امامت کو بعد میں رکھا، تاکہ دلیل قائم ہو سکے نبوت کی طرح۔ کیا یوسف کے بھائیوں کو پتہ تھا یہ نبی ہے؟ ساتھ ہی تو کھیلتے تھے، ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ کھاتے، ساتھ پیتے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا یہ نبی اور اتنا پاورفل ہے۔ بھائی یہی معاملہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا ہے۔ میں صحابی نہیں کہہ رہا، ساتھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ مکتب تشیع میں صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے رسول پر ایمان رکھتا ہو رسول کی زندگی میں، اور رسول کے بعد بھی ایمان رکھے اور وفادار ہو، وہ صحابی ہے۔ اور کوئی کہتے ہیں قبلہ یہ تو صحابی کی تعریف نہیں ہوئی، تو قاتل کو آپ صحابی لکھ سکتے ہو؟ نہیں۔ ابن ملجم کون تھا؟ علی کا صحابی۔ کہاں تک تھا؟ صفین تک تھا۔ صفین کے بعد، صفین میں مولا علی نے کہہ دیا تھا تو ہی تو قتل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تو تاریخ اسلام چلی آ رہی، جو ساتھ رہے ہیں وہی قاتل نکلے ہیں۔ اور عزادارہ نے مجھے میں کہتا میں نے ایک عنوان آپ تک پہنچایا کہ عقل و فطرت یہ کہتی ہے کہ نبیوں سے ہم تاریخ پڑھتے ہوئے آئے تو جو نبی کا مخالف نکلا، جو حجت خدا کا مخالف نکلا، آپ نے اس سے نفرت بھی کی، لعنت بھی بھیجی۔ تو یہ معاملہ جب سارے نبیوں کے لیے تھا تو یہ معاملہ رسالت کے لیے کیوں نہیں ہے کہ جو رسول کا مخالف نکلے، جو حجت خدا کا مخالف نکلے، وہ باعث نفرت، باعث لعنت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں البغض للہ الحب للہ، یہ ہماری نفرت اور محبت جو ہے صرف امامت اور رسالت کی وجہ سے نہیں ہے، حکم خدا بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ حدیث یاد رکھیے، البغض للہ الحب للہ، بغض اور حب دونوں چیزیں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اور عزادارہ نے مظلوم میں کہتے ہیں آج 3 سفر ختم ہو گئی، 3 دن اہل حرم دربار شام کے باہر کھڑے رہے، جناب سید سجاد بھی باہر کھڑے ہیں، علی کی بیٹی کے پیروں پہ ورم آ گیا۔ عزیزانو میرا کہنا آسان ہے، جو صاحب اولاد ہے نا، وہ اگر اس کی بچی یا بچے کو اسکول میں کھڑا کر دیے جاتے ہیں، اپنے باپ سے کہتا ہے آج مجھے کھڑا کر دیا کہ میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، آپ اس کے پیر دباتے ہو، صحیح کرتے بیٹا تم نے کوئی شیطانی کی ہوگی، لیکن آپ اس کے پیر دباتے ہو، آپ کی بچی آپ کا بچہ کہتا ہے بابا میرے درد ہو رہا ہے۔ اندازہ کریں جب زینب نے کہا ہوگا بابا میرے درد ہوتا ہے، جناب زینب جب کھڑی ہوں گی دربار کے باہر کہتی ہوں گی بابا علی مجھے 3 دن سے کھڑا رکھا گیا، میرے پیروں میں درد ہوتا ہے۔
عزاداران مظلوم کربلا یہ قافلہ جب داخل ہوا ہے نا دربار بازار شام میں، دونوں طرف تماشائی کھڑے ہوئے تھے، دونوں طرف تماشائی کھڑے ہوئے تھے۔ جانتے ہیں ایک رسول کا صحابی تھا سہیل سعید سعدی، وہ کہنے لگا جب میں شام کے علاقے پہنچا تو میں نے دیکھا لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشی کا سا سمائے۔ کسی سے پوچھا شامیوں کی کیا کوئی عید وید ہے؟ میرے علم میں تو نہیں، کہا کوئی عید وید نہیں ہے، باغیوں کو اسیر کر کے لائے ہیں تو بازار سجایا گیا۔ کہا کہاں سے اسیر کر کے لائے ہیں؟ کہا کربلا سے لائے ہیں۔ کہا کربلا سے کس سے اسیر کر کے لائے ہیں؟ کہا کوئی حسین ہے، اسے اس کا سر کاٹ کے لائے، اس کے گھر والوں کو۔ صحابی حیران زدہ رہ گئے، یہ کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں وہ دیکھو وہ کھڑا ہوا قافلہ، یہ قافلہ آہستہ آہستہ اندر جا رہا تھا۔ جانتے ہیں اس قافلے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ قافلہ اندر جا رہا تھا تو کوئی لکڑی مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا وہ مٹی مار رہا تھا۔ عزادارو یہ قافلہ اندر چلنا شروع ہوا آہستہ آہستہ۔ جناب سکینہ کی حالت غیر تھی، پیاس سے جناب سکینہ کی حالت بگڑ رہی تھی۔ ایک کوٹھے پہ چڑھی، یعنی ایک بلند مقام پر اپنے گھر کے پہلی منزل پر چڑھی ہوئی خاتون نے دور سے دیکھا، جناب سکینہ کی کیفیت کو دیکھا، ایک بچی ہے بہت پیاسی لگ رہی ہے۔ اس نے اپنی ملازمت سے کہا جلدی کرے کہ ظرف میں پانی لے کے میں نیچے اترتی ہوں۔ کہا یہ جو قیدی آ رہے ہیں نا اس میں ایک بچی نظر آ رہی ہے بہت پیاسی لگ رہی ہے۔ عزادار ایک مرتبہ اتر کے آئی، وہ عورت اتر کے آئی اور اپنی ملازمت سے ایک ظرف لیا اور جناب سکینہ جیسے ان کے گھر کے قریب آئی قافلے کو روکا، جلدی سے کہا اے بی بی اس بچی کو، اے قیدی اس بچی کو پانی پلا دو۔ جناب سکینہ کے لبوں کے قریب وہ پیالہ آیا، وہ ظرف آیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، جناب سید سجاد نے کہا بیٹا سکینہ اس سے اس کی حاجت پوچھ لو کیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں۔ عزادارو جناب سکینہ نے کہا تیری کوئی حاجت ہو تو بتا دے۔ کہا ہاں 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی حاجت یہ ہے جس طرح تم یتیم ہوئے ہو میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہوں۔ عزاداروں سکینہ نے کس منہ سے کہا ہوگا الہی آمین۔ کہا دوسری حاجت بتا دے۔ کہا دوسری حاجت یہ ہے میرا شوہر دوسرے شہر گیا ہوا ہے، وہ سلامت واپس آ جائے۔ جناب سکینہ نے کہا الہی آمین۔ کہا تیسری حاجت کیا ہے؟ کہا دعا کرو میں مدینہ جاؤں، اتنا سننا تھا دعا کرو مدینہ جاؤں۔ جناب سید سجاد نے سوال کیا بی بی مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے اپنی شہزادی زینب کی زیارت کر لوں، میں چاہتی ہوں اپنی آقا زادی زینب کی زیارت کر لوں، اپنے آقا حسین کی زیارت کر لوں۔ جناب سید سجاد نے جیسے اس بی بی ام حبیبہ کے منہ سے یہ سنا کہ میں زیارت کر لوں اپنی شہزادی کی، یہ جو اسیر بالوں سے منہ چھپائے کھڑی ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو اپنے کانوں سے یہ سن رہی ہوگی میں شہزادی زینب کی زیارت کر لوں۔ جناب سید سجاد نے کہا اے بی بی کیا تو پہچان لے گی اپنے آقا شہزادی کو؟ یہ ام حبیبہ تھوڑی سی غصے میں آئی، اے اسیر تو کیا بات کر رہا ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی، میں نے خدمت کی ہے اپنی شہزادی آقا زادی زینب کی، میں نے خدمت کی ہے حسین کی۔ عزاداروں اتنا سننا تھا۔ جناب سید سجاد نے کہا واقعی اگر تو نے خدمت کی ہے تو دیکھ لے یہ جو بی بی تیرے سامنے کھڑی ہے یہ تیری شہزادی آقا زادی علی کی بیٹی رسول کی نواسی زینب ہے۔ عزاداروں وہ ایک مرتبہ حیران رہ گئی اور کہا اپنے آقا کی زیارت کرنا چاہتی ہے نا، وہ دیکھ وہ نوک نیزہ پر جو سر جا رہا ہے تلاوت قرآن کر رہا ہے وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ عزاداروں قافلہ چلتا گیا، سکینہ بھی قافلے کے ساتھ ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ دربار میں پہنچا، یہ قافلہ دربار میں پہنچا، وہاں یزید یہ کہہ رہا تھا یہ بتاؤ ان کے درمیان حسین کی دختر کون ہے؟ عزاداروں اتنا سننا تھا۔ روایات کے متعلق صفوں پر ایک جملہ عجیب لکھا ہے، جیسے ہی جناب سکینہ نے یزید کے منہ سے اپنا نام سنا اپنی پھوپھی زینب کی چادر کو زوروں سے پکڑ لیا، اے پھوپھی اماں میرا نام لیتا ہے۔ عزاداروں بیویوں نے گھیرنا شروع کیا سکینہ کو، ہم سکینہ کو نہیں جانے دیں گے۔ عزاداران مظلوم
کربلا ایک مرتبہ یزید پوچھنے لگا ہاں وہی ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ کی طرف سے اس طرف سے مثبت جواب گیا یہ ہے حسین کی بیٹی سکینہ. کہا سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. کہا بہت محبت کرتا تھا. عزیزانو جناب سکینہ جو پیاسی گزر رہی ہیں نا, اب پیاسی گزر رہی, ذرا توجہ کیا کریں. میں نے ایک چیز محسوس کی ہے, آپ کے بچے جب اسکول چلے جاتے ہیں لنچ لے کے نہیں جائیں تو باپ دوڑا دوڑا لنچ دینے جاتا ہے بچوں کو. کوئی پوچھتا ہے دوڑا دوڑا کیوں جا رہا ہوں, وہاں سے کچھ لے کے کھا لیں گے. آپ ایک جملہ کہتے ہیں میری بچی بھوکی نہیں رہ پاتی, اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, باپ دوڑا دوڑا جاتا ہے اپنی بچیوں کو کھانا پہنچا دیں. حسین کی سکینہ پیاسی جا رہی تھی, حسین کے سر پر کیا گزر رہی ہوگی, میری بچی بھوکی بھی ہے, میری بچی پیاسی بھی ہے. عزیزانو سکینہ سے ایک مرتبہ اسلعین نے کہا تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے. اس نے کہا, جناب سکینہ نے کہا ہاں بہت محبت کرتا ہے. کہا اچھا وہ سفر پہ جاتا تھا کچھ لاتا تھا. کہا میرا بابا میرے لیے خرمے لاتا تھا. اسلعین نے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکلوایا جس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا. ایک لعین سے کہا یہ اس کو دے دے, اور دور سے کہہ رہا تھا یہ لو تمہارا باپ خرمے لاتا تھا نا, اس کے اندر خرمے موجود ہیں. عزیزانو یہ لعین آگے بڑھا, اس تشت کو لے کر آگے بڑھا. جیسے جناب سکینہ کو قریب پایا اس نے کپڑا جو ہٹایا, سکینہ کے بابا کا, مظلوم بابا کا کٹا ہوا سر. ایک مرتبہ بچی نے لینا چاہا کہ بابا کا سر لے لوں چھین لوں, یزید نے کہا نہیں دور ہو جائے اسے سر نہ دے. عزیزانو ایک مرتبہ یزید کہنے لگا تجھ سے تو بہت محبت تھی نا تیرے بابا کی, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تیرا بابا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. ہاں اپنے بابا کو آواز دے کہ بابا یہ تیری محبت کا امتحان لے رہے ہیں. عزیزانو جناب سکینہ نے جل ہوا کرتا ایک مرتبہ پھیلایا, کہا بابا یہ میری تمہاری محبت کا امتحان لیتے ہیں. عزیزانو اتنا سننا تھا سر حسین ایک مرتبہ ہوا میں معلق ہوا. سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو لیا اور منہ پر سر رکھ کر منہ رکھ کر روتی جاتی, ایک جملہ کہتی ہے بابا, اے بابا اگر تمہارے ہاتھ ہوتے سکینہ اپنے سر کے زخموں کو دکھاتی. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگارہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ذکر حسین و ذکر اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ پروردگارہ اس گھر پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما. یہاں جتنے لوگ مجلس سن رہے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, پروردگارہ ان کے اوپر دنیا میں آخرت میں اپنی خصوصی رحمتیں برکت نازل فرما. خداوندہ اس مجلس میں آنے والوں کو دنیا کی ہر شر, ہر بلا, ہر برائی, ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو جناب زینب کی پریشانی کے صدقے میں دور فرما. پروردگارہ